السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، اور میری آپ سے گزارش بھی رہے گی کہ آپ حضرات اس کو لوگوں کی نالج اور لوگوں کی جانکاری کے لیے آگے ضرور شیئر کر دیں۔ دیکھیے، میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک ایسی روایت، ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسی جھوٹی حکایت جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہم بڑی لمبی چوڑی گفتگو کریں گے تاکہ مسئلہ پورا واضح ہو جائے کہ ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں پیش کی ہے، کیونکہ یہ شیعوں کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، اور شیعہ کسی بھی طریقے سے اپنی بات منوانے کے لیے وہ کچھ بھی جھوٹ پیش کر سکتا ہے، یا یوں کہوں کہ شیعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جھوٹا، فریبی، مکار، دھوکے باز۔ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اپنی باتیں محبت کے دائرے میں رکھ کر کے لوگوں کو سپرد کر دیں تاکہ لوگ اس کو آسانی سے ایکسیپٹ کر سکیں۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیے، ایک روایت جو کہ بہت مشہور ہے، میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے نہ کوئی وہابی، نہ دیوبندی، اور نہ ہی اہل حدیث، نہ غیر مقلد، نہ قادیانی سامنے کوئی چیلنج نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج اگر ہوگا تو وہ رافضی فرقے کا ہوگا، جو آئے دن ہمارے مقدسات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنی زبان درازی کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں میرے بھائی کہ آپ اس پر بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک ایسی روایت، یہ لوگ جال پھینکتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی ہمارے بڑے بڑے مولانا لوگ بھی پھنس جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے مولانا لوگوں کا بتایا تھا آپ کو کہ وہ لوگ بھی شیعوں کی روایتیں پڑھنے لگے تھے، شیعوں کی کتابیں اپنے بیانوں کے اندر بیان کرنے لگے تھے، پیش کرنے لگے تھے، تو پھر ہم نے ان کی گرفت کی تھی، اس کے بعد پھر وہ اپنے لائن پر آ گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شیعوں کا جو ہتھ کنڈا ہے اور جال ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے کوئی آدمی پرکشش سمجھ کر اس کے اندر پھنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی حکایت ہے۔ دیکھیے، حکایت یہ ہے، ایک مرتبہ کہا جاتا ہے بیان کے اندر کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ کھیل رہے تھے، تو کھیلنے کے دوران ہوا یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجوریں وغیرہ شاید توڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کیا کہا، یعنی ہمارے غلام کے بیٹے، ایسا کہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ناراض ہو گئے، اور آپ نے کیا کیا، آپ سیدھے جاتے ہیں اور جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرنے لگے، اور کہا کہ اے ہمارے غلام کے بیٹے، تو اے والد محترم بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا کہا ہے۔ کہا اگر ایسا کہا ہے تو ان کو میرے پاس لے کر آؤ، ان سے ایک کام کرو، لکھوا لو پیپر میں۔ پھر کہا کہ وہ لکھوا لیا گیا۔ لکھوانے کے بعد اس کو کہا کہ اگر جب میرا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد ایک کفن میں اس کو رکھ دینا تاکہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب ہو جائے۔ یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالنے والا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا آخر تک۔ اس روایت کو کئی خطباء نے بیان کیا ہے، جبکہ اس کا کوئی بھی مستند حوالہ موجود نہیں ہے۔ جھوٹی روایت میں اگرچہ کتنی ہی محبت کا درس کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہوتی تو من گھڑت ہے، ہوتی تو موضوع ہے، ہوتی تو وہ بالکل بنی بنائی ہے، فیک ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسی غیر مستند روایتیں لوگوں تک نہ پہنچائیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اب میں بتاؤں یہ کون سی کتاب میں موجود ہے یہ واقعہ اہل تشیع کی کتاب 14 ستارے، اور یہ نجم الحسن قراروی کے صفحہ نمبر 226 پر موجود ہے۔ اس واقعہ کوئی مستند حوالہ ملے تو ہماری گزارش ہے آپ سے، آپ حضرت ہمارے پہنچائیے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی حوالہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں کا یہ جو واقعہ ہے کہ جھوٹا کیوں ہے اور اس کے فیک ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے وہ سن لیجئے۔ دیکھیے، حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 13 یا 14 سال کے تھے، اور اسی وجہ سے جنگ میں شرکت کی انہیں اجازت نہیں ملی، اور کہتے اگلے سال جنگ احد میں آپ نے شریک ہونا چاہا، مگر بعض روایت میں کہ اس میں بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی، مگر اس وقت آپ کی عمر شریف وہ 14 سال تھی۔ یہ تقریب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 4 ہجری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ ظاہر ہے امام حسین کی جب کھیلنے کی عمر ہوئی ہوگی تب تک سیدنا عبداللہ ابن عمر 20 یا 19 سال کے جوان مجاہد ہو چکے تھے۔ امام
بر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں معروف تابعی امام مجاہد کا بیان جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فتح مکہ میں شریک رہے، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی۔ فتح مکہ کے وقت امام مجاہد کے بقول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال تھی، یعنی 4 ہجری میں ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 16 سال تھی اور 3 ہجری میں ان کی عمر 15 سال تھی۔ بہرحال معمولی اختلاف کے باوجود یہ طے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی 4 ہجری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال یا 14 سال سے کم نہیں تھی، اور جب امام حسین کی عمر مبارک 4 سال ہوئی یعنی 8 ہجری میں، اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مجاہد کے بقول تقریباً جو ہے با اختلاف روایت کم از کم 18 یا 19 سال کے ہو چکے تھے۔ عمر کے اس فرق کی وجہ سے یہ کہنا کہ دونوں ایک ساتھ کھیل رہے تھے، یہ کہنا ہی غیر معقول ہے، اور ہماری بیان کردہ یہ تفصیل اس فرضی واقعے کی بنیاد ڈھا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ نثار مصباحی صاحب نے زبردست انداز میں یہ تحریک لکھی ہے، اور میری گزارش ہے میرے بھائی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام حسین سے تقریباً جو ہے وہ 15 سال 16 سال بڑے تھے۔ اب سوچیں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے 15 سال بڑے تھے تو جس وقت 4-5 سال کی عمر حضرت امام حسین کی کھیلنے کی ہوئی ہوگی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تقریباً جو ہے 18-19 سال یا 20 سال کے ہو چکے تھے۔ اب کوئی بھی مجھے یہ بات بتائے، آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ یعنی 20 سال کا نوجوان اور ایک 4 سال کا بچہ ساتھ میں کھیلتے نظر آئیں گے آپ کو؟ ایسا ہوتا ہی نہیں، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ شیعہ کی کتابوں کا حوالہ نقل کر کے بہت سارے ہمارے سنی علماء اور خطبہ اس کے جال میں پھنس گئے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا، یہاں تک کہ میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، اگر میں نام لوں گا تو اب پھر آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ ہیں جنہوں نے بڑے مزے لے کر یہ واقعہ سنایا ہے۔ میرے بھائی، ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حسین کی فضیلت کم ہے، امام حسین کی فضیلت بہت زیادہ ہے، مگر چونکہ محبت کو اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، جھوٹ سے پیدا نہیں کرنی ہے ہمیں، بلکہ سچے واقعات دے کر کے پیش کرنی ہے۔ تو یہ شیعوں کا بہت بڑا عقیدہ تھا، وہ یہ اس واقعے کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم تو فاروق اعظم کو خلیفہ دوم مانتے ہو، لیکن خلیفہ دوم جو ہے وہ حضرت امام حسین کی غلامی اور ان کا غلام بننے کے لیے تیار تھے۔ تو اس واقعات کے ذریعے لوگ اس طریقے سے کیا کرتے، امت مسلمہ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروق اعظم بے شمار کیا کرتے تھے، ادب کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کرتے کیونکہ وہ آل رسول ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، تو لہٰذا ان کی تعظیم تو بنتی ہی ہے، مگر ان لوگوں کا جو مقصد ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ میری گزارش ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ہر بھائی تک پہنچ جائے، اور آج کے بعد ہمارے خطبہ اور ہمارے جو علماء ہیں وہ ایسے واقعات غیر مستند روایت جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش نہ کریں، ورنہ یہ امت جو ہے وہ گمراہ ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔